بن اشکاب، ان کے شیخ فضیل، محمد بن فضیل، ان کے شیخ عمارہ بن قعقاع، اور ان کے شیخ ابو زرع، اور ان کے شیخ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ امام بخاری کی سند 5 واسطوں سے اللہ کے پیغمبر تک پہنچ رہی، 5 واسطوں سے، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ، 5 واسطے سے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی سند جو سند عالی وہ 3 واسطوں سے، بعض اسانید ایسی ہیں اس کو ثلاثی حدیث کہا جاتا ہے، 3 واسطوں سے اللہ کے پیغمبر تک ان کی سند پہنچتی۔ صحیح بخاری میں ثلاثیات کی تعداد 30 ہے، یعنی 30 حدیث امام بخاری کی ثلاثی ہیں جو 3 واسطوں سے اللہ کے پیغمبر تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ سند ہمارا ایک تمیز ہے، بڑی اس میں حلاوت ہے، یہ وہ سلسلہ عالیہ ہے، اس میں بڑی روحانیت ہے اور بڑی برکت ہے۔ سند پر بات کسی اور موقع کے لیے، امام بخاری رحمہ اللہ کی سند صحابی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کی شان کے قصیدے ابھی شیخ صاحب پڑھ رہے تھے، اور اغیار نے جو ابو ہریرہ پر باتیں کی رضی اللہ عنہ، اور ان کو لیس بفقیہ کہا، غیر فقیہ کہا، فقیہ نہیں تھی۔ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی جسارت۔ ہمارے شیخ بدی الدین رحمہ اللہ ایک درس میں انہوں نے فرمایا کہ اصحاب رسول کے بارے میں اور بھی کچھ صحابی جیسے انس بن مالک، ابو محذورہ، ان کے بارے میں یہ اقوال موجود، تو فرماتے ہیں کہ آج کے لوگ کہتے ہیں اصحاب رسول غیر فقہاء، اس دور کے منافقین کہتے تھے سفہاء، انہوں نے سفہاء کہا، انہوں نے غیر فقہاء کہا، هذه الاقدام بعضها من بعض، بات ایک ہی۔ اور آل حدیث آپ کو مبارک، ابو ہریرہ کی محبت آپ کے ایمان کی صداقت کی نشانی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا اور بے ساختہ دعا کی، اللہم احب عبدک ھذا وامہ واجعلہم محبوبین الی عبادک المؤمنین، یا اللہ اس ابو ہریرہ سے محبت فرما اور اس کی والدہ سے محبت فرما، اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ معنی کیا ہوا؟ جس دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے اس دل میں ایمان کی سلامتی، مومن بندے، یعنی وہ مومن بندے، ان کے ایمان کی سلامتی کی گواہی اس حدیث میں موجود ہے کہ جو مومن بندے قیامت تک آئیں گے انہیں ابو ہریرہ کو ان کے نزدیک محبوب بنا دیں۔ تو ابو ہریرہ کی محبت یہ علامت ایمان ہے، ایمان کی نشانی، اور ان کی والدہ سے محبت علامت ایمان۔ اور جس دل میں ابو ہریرہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کا انحراف اور خرافات ہیں، یقیناً ان کو اپنے ایمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی سلامتی کو چیک کرنا چاہیے۔ تو یہ ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ کلمتان بمعنی کلامان یا جملتان، یہ کلمہ بمعنی کلام بھی آ سکتا ہے، جیسے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ اس کو کلمہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ پورا کلام ہے۔ کلمہ لفظ مفرد کا نام اور کلام جملہ مفیدہ کا نام، تو یہ اس کو کلمہ یہاں بولا گیا، لیکن مراد کلام، 2 جملے 2 کلام، کلمتان، یہ خبر مقدم ہے، مبتدا کو مؤخر کیا گیا تاکہ آپ کا شوق بڑھے، آپ کی رغبت بڑھے۔ 2 جملے، وہ 2 جملے ان کے 3 اوصاف، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو محبوب ہے، رحمان کو بڑے پسند ہے، رحمان کو بڑے پسند ہے، زبان پر ہلکے اور کل میزان میں بھاری ہوگی، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہو۔ یہ امام بخاری کا استدلال ہے، ثقیلتان فی المیزان، استدلال ثقیلتان پر بھی ہے اور فی المیزان پر بھی ہے۔ فی المیزان سے میزان کا اثبات ہے
اور ثقیلتان سے وزن کا اس بات، جب تولے جائیں گے تو وزن ان کا ظاہر ہوگا، تو ثقیلتان سے وزن کا اس بات ہے، اور فی المیزان سے میزان کا اس بات ہے۔ یہ امام بخاری کا استدلال اس حدیث کے اس ٹکڑے پر قائم۔ یہ دو جملے رحمان کو محبوب ہے، یہ رحمان ان دو جملوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر ہم بھی محبت کریں تو رحمان ہم سے بھی محبت کرے گا۔ یہاں بھی آپ کو مبارکباد دوں گا اہل حدیث کو کہ الحمدللہ رحمان کی محبت، اس کا محبت کرنا رحمان کی وہ صفت ہے جس کو آپ مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا۔ وہ صفت محبت میں تعویلیں کرتے ہیں، جناب محبت کا معنی ارادہ ہی نہ کہ محبت و مخلوق بھی کرتی ہے، پھر رحمان مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، تشبیہ لازم آئے گی۔ اس محظور کے تحت تعویل کرو، اس کو تعویل کے شکنجے میں کسو، تعویل کے شکنجے میں کسو اس کو۔ رحمان کی محبت کو مانتے ہیں مگر اصل معنی کے ساتھ نہیں، اس تعویل کے ساتھ۔ یہ محبت کا معنی ارادہ ہی نہیں۔ جب محبت کو مانتے ہی نہیں تو کیا تم رحمان کی محبت کے مستحق ہو سکتے؟ ایک صفت کا انکار کرتے ہیں، ایک فرقہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے دیدار کہ اس کے چہرے کا دیدار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیدار چہرے کا مان لے، ایک تقسیم لازم آئے، اللہ کا جسم لازم آئے، اور دوسرا جہت لازم آئے۔ کہیں تو اللہ ایسا جگہ ہوگا نا جہاں لوگ اس کو دیکھیں گے، جہت کو مستلزم ہے اور تجسیم کا مستلزم، چہرے کا انکار کرتے، دیدار کا انکار کرتے۔ تو جو لوگ اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ایک صفت کا انکار کرتے۔ جو لوگ محبت کا انکار کر رہے ہیں وہ رحمان کی محبت کے مستحق ہوں گے۔ یہاں بھی آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ رحمان کی محبت کو مانتے ہیں، کسی تشبیہ کے بغیر، کسی تعویل کے بغیر اور کسی تحریف یا تعطیل کے بغیر۔ رحمان محبت کرتا ہے، اس کا محبت کرنا قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے شایان شان۔ کیا مخلوق جیسی کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تشبیہ سے پاک، تشبیہ کی تو بات ہی نہیں، تشبیہ کا شابہ ہی نہیں۔ تشبیہ تب بنتی جب یوں کہا جائے کہ حبہ کحب المخلوق، کہ اس کا محبت کرنا مخلوق کی محبت جیسے۔ یہ بات تو کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ محبت کرنا اس کی صفت ہے، محبت کیسے کرتا ہے یہ معلوم نہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی صفت کا ذکر ہے، صفت کی کیفیت کا ذکر نہیں۔ جو چیز بیان ہے اس پر ایمان ہے، اور جو چیز بیان نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی محبت ہم جیسی ہے، تشبیہ لازم ہے، وہ تشبیہ سے پاک ہے۔ ہم یہ کہیں گے اس کی محبت کیسی ہے؟ جیسی اس ذات کے لائق۔ تو رحمان ان دو جملوں سے محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کریں، ان کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ اس میں رحمان کی عظمت ہے، تسبیح ہے، اور توحید کے سارے دروازے اس کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ میں منفی توحید ہے اور بحمدہ میں مثبت۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی ذات اور صفات کے اس بات کی دلیل ہے، وہ حمد کا مستحق ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، واحد ہے، رحیم ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے اور بصیر ہے، رؤوف الرحیم ہے، اور ان ساری صفات میں وہ کامل و اکمل ہے، اس لیے وہ حمد کا مستحق ہے۔ اس لیے کوئی غیر اس حمد میں شریک نہیں، وہ اکیلا یکتا ان سارے محامد کا مستحق ہے، اس ساری ثنا اور سارے صفات کا مستحق ہے، وہ اکیلا اور تنہا، کوئی شریک نہیں۔ جب کوئی شریک نہیں تو کوئی حمد کا مستحق نہیں، جب وہ اکیلا ہے تو ساری حمد اس کے لیے، یہ حمد۔ اور سبحان اللہ میں ہر عیب کی نفی ہے، ہر عیب کی۔ سب سے بڑا عیب اللہ کا شریک مقرر کرنا، یہ سارے عیوب کی جڑ ہے، سارے نقائص کی جڑ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، وحدہ لا شریک لہ، بڑا ہی عظیم شان عقیدہ۔ تو سبحان اور وبحمد، سبحان اور حمد۔ سبحان میں جو توحید ہے وہ نفی کی صورت میں اللہ رب العزت ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور بحمدہ ہی میں اللہ رب العزت کی توحید، اس کے جلال اور اس کے جمال کا ذکر، جتنی اس کی صفات ہیں ساری حق ہیں، ان ساری صفات میں یکتا اور اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مثیل اور شبیہ نہیں۔ تو
گویا یہ ایک حدیث، اس میں دو الفاظ پوری توحید کا مرقع ہے، یعنی توحید اسماء و صفات کا، پوری توحید اسماء و صفات کا مرقع ہے، نفی بھی آ گئی، اس بات بھی آ گئی۔ اس لیے یہ دو کلمے، یہ دو جملے اللہ کو محبوب اور قیامت کے دن بھاری ہوں گے، بھاری ہوں گے۔ اس سے بات ثابت ہو رہی ہے کیونکہ یہ دونوں جملے، دونوں کلمے توحید کے کلمے، تو قیامت کے روز اللہ کے میدان میں سب سے بھاری چیز آپ کا عقیدہ توحید ہے۔ ابھی حدیث آپ نے سنی کہ ایک پرچی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی 99 گناہوں کے دفاتر پر غالب آ گئی۔ مانا توحید کے برابر کس چیز کا بدل ہے؟ اور حدیث بعض اس میں یہ الفاظ ہے کہ لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی؟ سب سے بھاری اللہ کا نام، اس لیے توحید پر محنت کرو۔ ان احادیث کا ایک لازمی درس ہے، توحید پر محنت کرو، توحید کو وقت دو، فہم توحید کی کوشش کرو، یہ اس حدیث کا لازمی درس ہے۔ تو یہ دو کلمے اللہ کے میدان میں بڑے بھاری ہیں، اور بہت سی حدیثیں موجود ہیں جو توحید کے بھاری ہونے کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخل بخل لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں کیا کہنا ان کا، وہ اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوگی۔ کون سی؟ ایک سبحان اللہ، دوسری الحمدللہ، تیسری لا الہ الا اللہ، اور چوتھا اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے۔ اور 5ویں چیز کیا ہے؟ جس شخص کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے صبر کو پسند کرتا ہے، اس کے صبر کو سنبھال کے رکھے گا اور آج اس کے میزان میں تولے گا، اور یہ صبر بڑا بھاری ثابت ہوگا، اس کی نیکی کے پلڑے کو بوجھل کر دے گا، بھاری کر دے گا اور وزنی کر دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سارے جو اعتقادی باتیں کچھ کی گئی، عملی باتیں کی گئی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بیٹیوں سے میں بطور نصیحت کے یہ بات عرض کروں گا کہ جو علم آپ نے یہاں حاصل کیا، اس علم کی زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، اور وہ ہے آگے تعلیم دینا۔ اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں، اپنے گھر کے کمرے کو مختص کریں، ام المومنین کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرح اللہ کے پیغمبر کے انتقال کے بعد ایک کمرہ جو ان کا حجرہ تھا یہ مختص تھا عورتوں کی تعلیم کے لیے۔ عورتیں آتی تھیں، آپ سے حدیثوں کا سماع کرتی، 2000 سے زائد حدیثیں انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے روایت کی۔ ہمارے لیے آپ کی ذات ایک نمونہ ہے، ہماری بچیوں کے لیے کہ آپ گھروں کو لوٹیں اور ایک حجرے کو، کمرے کو مختص کریں برائے تعلیم، علاقے کی بچیوں کے لیے۔ اس پیغام کو عام کریں، کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کریں۔ یہ آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ آپ کا کردار قریہ قریہ گھوم کر دعوت دینا نہیں ہے، یہ آپ کے ایک احتشام اور آپ کے وقار کے منافی ہے۔ جو شریعت نے عورت کو ایک تحفظ دیا، پردے میں رکھا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ پردے میں محصور ہو کر دین کا کام کریں، دعوت دین کی حجت لے کر آپ قریہ قریہ گھومیں اور گا گا کر تقریریں کریں، یہ آپ کا مقام نہیں۔ بچوں سے ہاں آپ معلمہ بنیں، معلمہ بنیں، اپنے گھر کے کمرے کو مختص کریں، علاقے کے بچیوں کو پڑھائیں اور ان کو علم دیں، حدیثیں پڑھائیں، فقہ پڑھائیں، عقیدہ پڑھائیں، اور بچیاں آتی جائیں، مستفید ہوتی رہیں۔ یہ آپ اصل کرنے کا کام۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ ان اداروں کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیزم ابراہیم طارق صاحب کی عمر میں، صحت میں، علم اور برکتیں عطا فرمائے۔ جو معاونین اور مصاحبین ہیں اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اساتذہ اور معلمات اور طالبات اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اس ادارے کو دین کا قلعہ بنا دے، یہاں سے نور پھوٹتا رہے، چراغ روشن ہو کر نکلیں اور چراغوں سے چراغ جلتے جائیں اور دنیا منور ہوتی جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔